نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو افراد امام مہدی علیہ رضوان کی جستجو میں ہیں اور ان کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگرچہ احادیث طیبہ کے اندر امام مہدی علیہ رضوان کی بہت ساری علامات موجود ہیں اور نشانیاں موجود ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ ان کے دائیں رخسار پر کالا تل ہوگا، کندھے پر کالی چادر لیتے ہوں گے، کالی پگڑی پہنتے ہوں گے، اور دونوں کندھوں کے درمیان میں لفظ محمد لکھا ہوگا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ حسنی حسینی ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے خود امام مہدی علیہ رضوان بھی اپنے مقام سے ناواقف ہوں، ان کی صلاحیتیں خود ان پر مخفی رکھی گئی ہوں اور وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں۔ تو ایسا شخص جو اپنی صلاحیتوں سے اس وقت واقف نہیں ہوگا کہ وہ امت کی لگام کو تھامنے والا ہے، بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت، فرمایا مہدی جو ہے وہ ہم میں سے ہوں گے اور اہل بیت میں سے ہوں گے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ رب العزت ان کے اندر ایک رات کے اندر تمام تر صلاحیتوں کو پیدا فرما دیں گے۔ یعنی ایک ہی رات کے اندر اچانک ان کو امارت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرما دی جائے۔ ویسے بھی آپ سوچیں کہ امام مہدی کی احادیث طیبہ کے اندر علامات موجود ہیں، صفات موجود ہیں، تو ایسا شخص کیسے چھپا ہوا رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر آ گیا کہ ان کی اپنی صفات کو خود ان پر بھی اوجھل رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت ہوگا تو ایک ہی شب کے اندر ان کے اندر موجود خصوصیات اور صلاحیتیں جو ہیں اور ان کے اندر جو صفات موجود ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ گویا یہ کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہیں سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا امام مہدی ہونا خود ان پر بھی اور تمام دنیا کے اوپر منکشف ہو جائے گا۔ اور وہ 7 بڑے علماء کرام بھی پہچان جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پر 310 کے قریب افراد جو بیعت کرنے والے ہیں وہ بھی پہچان جائیں گے۔ چنانچہ امام مہدی علیہ رضوان بھی اختیار ہو جائیں گے اور وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ تم نے بیعت کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، جبکہ امت کے درمیان میں حج کے موقع پہ اور اس سے پہلے سفیانی نامی شخص نے کتنی قتل و غارت کی ہے اور خون ریزی کی ہے۔ لیکن بڑوں نے قرآن و حدیث کی روح سے ہماری اس قدر رہنمائی فرما دی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو اس نشانی کے سمجھنے اور سننے کے بعد تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب تک کی جتنی بھی آپ تمام احباب کے سامنے باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ حج کے موقع پہ ہوگا، اور یقینی بات ہے مسلمانوں کا جو حج ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ذی الحج سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، اور ذی قعدہ سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی نشانی کا ظہور ہوگا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا کہ آنے والے حج کے موقع پہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا۔ چنانچہ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو احباب امام مہدی کی جستجو اور تلاش میں اس وقت مگن ہیں، اگر وہ اس نشانی کو مد نظر رکھ کر امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرنا شروع کریں تو پھر سالوں کو پہچاننا، ایام کو پہچاننا اور امام مہدی علیہ رضوان کو پہچاننا بھی آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فلکیات کی روح سے چاند گرن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسلامی مہینے کے درمیان میں ہوتا ہے، درمیان سے مراد 13، 14، 15 تاریخ میں ہوتا ہے، اور سورج گرہن جو ہے اسلامی مہینے میں ہمیشہ آخر میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی فلکیات کی روح سے چاند گرہن جو ہے وہ اسلامی مہینے میں ہمیشہ درمیان میں، اور جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن جس وقت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا تو اس ذی الحج سے پہلے گزرے ہوئے رمضان المبارک میں
سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا، لیکن علم الفلکیات کی روح سے چاند گرہن جو ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے اور سورج گرہن جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ لیکن اس رمضان المبارک میں کہ جس رمضان المبارک کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، اس رمضان میں چاند گرہن شروع مہینے میں لگے گا۔ رمضان المبارک کے 1، 2، 3 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن جو ہے وہ وسط میں ہوگا جو آخر میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک پہلی انوکھی بات ہے جو رمضان المبارک میں اس کا صدور ہوگا اور ظہور ہوگا۔ اور دوسری انوکھی نشانی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں نے ہمیں یہ بتائی اور بڑوں نے یہ بتائی کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن کبھی بھی نہیں لگا کرتا، لیکن اس سال ایک ہی رمضان المبارک میں سورج گرہن بھی ایک بار ہوگا اور 2 بار چاند گرہن۔ علم الفلکیات کے مطابق ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ علم الفلکیات کے مطابق اسلامی مہینے میں سورج گرہن بھی ہو اور چاند گرہن بھی ہو، یہ ہوا بھی ہے اس سے پہلے 2002 عیسوی کے اندر۔ اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو جو رمضان المبارک گزرا تھا اس میں سورج گرہن بھی لگا تھا اور چاند گرہن بھی لگا تھا۔ تو اسلامی مہینے کے اندر جو ہے سورج گرہن بھی ہو جائے اور چاند گرہن بھی ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں 2002 عیسوی کے اندر جو رمضان المبارک گزرا تھا اس میں سورج گرہن بھی ہوا تھا، چاند گرہن بھی ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی مہینے کے اندر 2 مرتبہ چاند گرہن لگے اور 2 مرتبہ سورج گرہن ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ بات ذکر کر رہا ہوں، یہ قمری اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اسلامی مہینے میں 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن نہیں لگا کرتے، لیکن اسلامی مہینے کے علاوہ جو ہمارے ہاں انگریزی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ جو 12 مہینے ہمارے ہاں انگریزی معروف اور مشہور ہیں، اس میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن لگ سکتے ہیں۔ چنانچہ 2003 عیسوی میں 1 جولائی میں سورج گرہن ہوا اور پھر 31 جولائی کو دوبارہ سورج گرہن ہوا۔ گویا انگریزی مہینے میں 2 سورج گرہن یا 2 چاند گرہن جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، لیکن اسلامی مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہو اور 2 مرتبہ سورج گرہن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس سال امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا اس سال کے اندر رمضان المبارک اس سے پہلے جو گزرے گا، ذی الحج سے پہلے جو گزرے گا، اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا اور 1 مرتبہ سورج گرہن ہوگا۔ اور چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے کے درمیان میں، اور سورج گرہن کب ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے کے آخر میں۔ لیکن جس وقت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا تو چاند گرہن شروع میں ہوگا اور سورج گرہن جو ہے وہ درمیان میں ہوگا، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد شوال آئے گا، پھر ذی قعدہ آئے گا، پھر ذی الحج آئے گا۔ گویا وہ ساری نشانیاں جو اس سے پہلے میں نے آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کی، ان 4 مہینوں کے اندر پوری ہونے والی ہوں گی، اور پھر امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، علماء کرام ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر پوری دنیا کے اندر خلافت قائم ہوگی۔